گو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ورقہ نے وحی کے نزول پر فوراً ہی آمنا و صدقتا کہہ دیا، لیکن خود نامزد پیغمبر کو محض ایک وحی کے نزول پر اپنے پیغمبر بن جانے کا یقین نہیں ہے، اور آپ مزید ثبوت کے منتظر ہیں جس میں زیادہ دیر بھی نہیں لگتی اور دوسری وحیوں کا نزول ہونے لگتا ہے۔ جبریل امین کو یہ خدمت سپرد کی گئی ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نئے مذہب کی تعلیم دیں، اور وہ ان سے بالعموم غار حرا میں ملتے ہیں۔ اس وقت آپ یا تو مراقبے میں ہوتے ہیں یا طویل عبادت کے بعد آرام و استراحت فرما رہے ہوتے ہیں۔ ایک دوسری رات یہ وحی نازل ہوتی ہے، ایک کپڑوں میں لپٹنے والے اور لوگوں کو تنبیہ کر دو، اپنے رب کی عظمت بیان کرو، اپنے کپڑوں کو صاف رکھو اور نجاست سے بچو، اس خیال سے خیرات نہ کرو کہ زیادہ ملے گا، اور اپنے رب کے لیے صبر کرو، جب سور پھونکا جائے گا تو وہ دن بڑا سخت ہوگا۔ پھر ایک اور موقع پر جبریل امین کے ذریعے اس طرح خطاب کیا جاتا ہے، یا ایھا المزمل، اور آپ کو ہدایت کی جاتی ہے کہ آپ رات کو زیادہ جاگا کریں اور عبادت کیا کریں، کیونکہ اللہ آپ کے اوپر بڑی ذمہ داری عائد کرنا چاہتا ہے۔ جبریل علیہ السلام آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ دوسرے معبودوں دیوتاؤں سے کوئی واسطہ نہ رکھیں، ہمیشہ ایک ہی خدا کو یاد کیا کریں اور اسی کے ہو کے رہیں۔ اس کے ساتھ یہ وعدہ بھی کیا گیا کہ نیک لوگ جو اعمال بھی اپنی عاقبت درست کرنے کے لیے آگے بھیجیں گے، وہ سب رتی رتی اللہ کے ہاں مل جائیں گے۔ آپ کو اس کی بھی ہدایت کی گئی ہے کہ آپ اللہ سے مغفرت کی دعا کرتے رہیں، کیونکہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ دوسرے مواقع پر مختلف ارشادات الہی نازل ہوتے رہتے ہیں، مثلا خدا تعالیٰ کا ان لوگوں سے اظہار ناراضگی جو ناپ تول میں کمی کر کے عوام کو دھوکہ دیتے ہیں، اپنے وعدوں اور معاہدوں سے پھر جاتے ہیں، یتیموں اور بیواؤں کی جائیدادوں میں بے جان تصرف کرنے یا دینی معاملات میں تمسخر سے کام لیتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں ان لوگوں کو خوشنودی کی بشارت دی گئی ہے جو اپنے غلاموں کو آزاد کرتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور یتیموں اور مصیبت زدہ لوگوں کی امداد کرتے ہیں۔ وحی کے ذریعے یہ بھی بتایا گیا کہ قیامت کے روز جس کے نامہ اعمال میں ذرہ برابر بھی نیکی ہوگی، اس کا ثواب اسے ضرور ملے گا، اور جس نے رتی پھر بھی برائی کی ہوگی، اس کی سزا بھی اسے بالیقین دی جائے گی۔ اگر میزان عدل کا پلڑا نیکیوں کی طرف جھکے گا تو اسے جنت کے باغوں میں جگہ ملے گی، ورنہ اس کو دوزخ کی آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اطمینان دلانے کے واسطے کہ آپ پر کسی بدروح یا شیطان کا سایہ نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا جاتا ہے کہ اللہ ان سے تغافل نہیں برتتا۔ محمد سے یہ بھی وعدہ کیا جاتا ہے کہ خدائے قدیر آگے چل کر آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ کیا ایسا نہیں ہوا کہ جب آپ یتیم تھے تو خدا تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی، جب آپ دوسروں کی طرح بھٹک رہے تھے تو آپ کو سیدھا راستہ دکھایا، اور جب آپ غریب و نادار تھے تو آپ کو غنی کر دیا، آپ کو ناموری سے سرفراز نہیں فرمایا گیا، اور آپ زندگی کے بوجھ کو آپ سے ہلکا نہیں کیا گیا۔ جس شب قدر میں آپ پر پہلے وحی نازل ہوئی وہ 1000 راتوں سے زیادہ افضل تھی، اور اس رات کی برکت صبح تک باقی رہتی ہے۔ جس طرح اس رات نازل ہونے والا اسلام ابد تک قائم رہے گا، ان لوگوں کے بارے میں جو محمد کو بیٹوں کی وفات اور بیٹیوں کی زندگانی پر تانا زنی کرتے ہیں، خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو ایک طاقت کوثر عطا فرمائی ہے، اور آپ نہیں بلکہ آپ کے دشمن یعنی کفار ہی وہ لوگ ہیں جو بے نسل ہو کر رہ جائیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فاتحہ کی تعلیم بھی دی جاتی ہے، جو ایک سیدھی سادی دعا ہے، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ عبادت صرف خدائے واحد ہی کی کرنی چاہیے۔ ہر قسم کی تعریف صرف اللہ کے لیے ہے جو تمام کائنات کا بادشاہ ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، اور روز قیامت کا مالک ہے۔ اے خدا، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد کے خواستگار ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنا فضل و کرم فرمایا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے غضب نازل کیا یا جو صراط مستقیم سے برگشتہ ہو گئے۔
یہ ہے مختصر طور پر وہ عقیدہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوی نبوت اور اس حیثیت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جانشین ہونے کی تصدیق کرتا ہے۔ یہ ہے وہ اصول جس کو ایک معمولی عقل کا انسان بھی بخوبی سمجھ سکتا ہے۔ بین طور پر یہ ایک مرکزی نقطہ ہے جس پر مختلف الخیال لوگ مجتمع ہو سکتے ہیں۔ اس کے اصول آسان بھی ہیں اور محتمل بالشان بھی، یعنی خدا کو واحد اور قادر مطلق تسلیم کرنا، کائنات کی ہر شے کا خالق گرداننا اور اس پر عقیدہ رکھنا کہ وہ منصف، راست باز، علم الغیب، غفور الرحیم، سخی اور داتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سیدھے سادے اور عام فہم دین نے تمام مذہبوں کی جو عرب میں اس وقت رائج تھے بساط الٹ دی ہے۔ اب اس بات کی حاجت نہیں رہی کہ کوئی شخص دین کے معاملے میں ذہانت، تخیل سے کام لے کر خیالی تصاویر بناتا پھرے، نہ اسے اس بات کی ضرورت رہی کہ وہ ایک خدا کو کئی ٹکڑوں میں تقسیم کرے یا مظاہر قدرت کو کوئی مادی شکل دے کر اس کو مسجود بنائے۔ درختوں، ستاروں اور فطری اشکال کی پرستش کھوکھلی معلوم ہونے لگی ہے، اور یہی حال دیوتاؤں، دیویوں، پرہتوں، پجاریوں یا پتھر اور لکڑی کے تراشیدہ بتوں کا ہے۔ اہل عرب کے تخیل میں یہ عقیدہ تو پختہ تھا کہ ان تمام دیوتاؤں سے بالا تر ایک اللہ ہے جو کل کائنات کا خالق ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی اس نے اس بات پر سب سے زیادہ زور دیا کہ وہ اللہ ایک ہے اور عدیل ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خدا نہ کبھی پیدا ہوا نہ کبھی اسے موت آئے گی۔ اس کی عظمت و قوت، رحم و کرم کا بیان حدود الفاظ سے باہر ہے۔ اس کی قوت تخلیقی فہم انسانی سے بالا تر ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے آسمانی یا نیم آسمانی مخلوق ہونے کا کوئی دعویٰ نہیں۔ آپ کو نہ شہرت کی خواہش ہے نہ بزرگی و برتری کی۔ آپ کو تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے آپ کو اپنا پیام پہنچا دینے کی خدمت سپرد کی ہے اور آپ اس کے لیے ایک ادنا بندے اور رسول ہیں۔ آپ کی دانست میں اسلام یعنی دائمی امن و سکون خدائے عز و جل کی ایک ایسی نعمت ہے جس کے ذریعے لوگوں کو سربلندی حاصل ہو سکتی ہے۔ چنانچہ آپ اس فریضے کو بڑی تنہی، مستعدی اور عزم لیکن ساتھ ہی منکسر مزاجی کے ساتھ انجام دینے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ جس اسلام کی آپ نے دعوت دینی شروع کی ہے اس کے موٹے موٹے اصول یہ ہیں کہ ہر شخص کو خالق ارض و سما کی وحدت، دائمی بقا و قیام، قدرت کاملہ، رحم و کرم، شفقت و محبت پر ایمان رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اخوت و مساوات، نفس پر اطاعت انسانی قابو رکھنا اور خدائے رؤوف الرحیم کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ آپ نے یہ بھی بتایا کہ قیامت کا ایک ایسا دن بھی آنے والا ہے جب ہر شخص کے اعمال کا محاسبہ کیا جائے گا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکل کر کوئی تمتراک یا نمائش نہیں کرتے۔ شہرت کا حصول یا اظہار برتری آپ کی طبیعت کا خاصہ ہی نہیں۔ 16 برس کا زمانہ آپ نے عزلت میں گزارا ہے اور ہر قسم کی تشہیر اور مظاہروں سے دور رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا ایسی صورت میں دنیا آپ کی باتوں پر یقین کرے گی یا کوچوں بازاروں میں آپ کو تمسخر اور تضحیک کا نشانہ بنایا جائے گا؟ کیا آپ کو بھی یسوع کی طرح کانٹوں کا تاج پہنا کر چوروں کی معیت میں سلیب پر چڑھا دیا جائے گا، یا لوگ آپ کو دیوانہ سمجھ کر حقارت سے ٹھکرا دیں گے؟ اس لیے آپ بڑے محتاط طریقے سے آہستہ آہستہ دین کی ترویج فرما رہے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگرچہ اب اپنے پیغمبر ہونے کا یقین کامل ہے اور جو وحی آپ پر نازل ہوتی ہے اسے منجانب اللہ تصور فرماتے ہیں، لیکن دین کی اشاعت کے معاملے میں بڑے حزم اور احتیاط سے کام لیتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ اپنے خاندان کی طرف توجہ فرماتے ہیں تاکہ وہ سب لوگ آپ کی رسالت کو تسلیم کر لیں۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان تو پہلے ہی سے پختہ ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ماحول کو دیکھتے ہوئے ضرورت سے کچھ زیادہ ہی ہے۔ آپ کی اولاد بھی ظاہر ہے کہ اس زمرے میں شامل ہے۔ اس کے بعد علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نمبر آتا ہے جو کہ ابو طالب کے 11 سالہ فرزند ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ خاندان کے دوسرے افراد کی طرح انہوں نے بھی اسلام کی دعوت کو سنا ہے۔ ان کا جوش اور ولولہ انہیں بھی اس حلقے کی طرف کھینچ لاتا ہے۔ جب ان کے ساتھی یہ کہہ کر انہیں چھیڑتے ہیں کہ تمہارے چچا زاد بھائی
پاگل ہو گئے ہیں معاذ اللہ، تو وہ ان سے بحث کرتے اور ان کا منہ بند کر دیتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بے انتہا انس ہے۔ آپ کو اس ہونہار بچے میں وہ تمام صلاحیتیں نظر آتی ہیں جو کسی فرد کو قوم کا ہیرو بنا دیتی ہیں۔ خد و خال کا حسن، عالمی ہمتی، بلند تخیر اور غیر معمولی ذہانت ان کا طرز امتیاز ہے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر لفظ پر اعتماد ہے اور اپنی طفلان شہادت کے جوش میں انہوں نے قسم کھا لی ہے کہ خدائے اسلام اور اس کے رسول کی خاطر اپنا خون بہانے میں بھی دریغ نہیں کریں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان میں ان سے محبت کرنے والے زید بن حارث بھی ہیں۔ کسی زمانے میں وہ غلام تھے اور یثرب کے بازاروں میں ان پر بولی لگ رہی تھی۔ خاتون خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو خریدا اور اپنے شوہر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے واسطے وقف کر دیا۔ چند روز بعد آپ کو ان سے انس پیدا ہو گیا اور بیوی کی اجازت سے انہیں آزاد کر دیا۔ جب زید کے والد اپنے بیٹے کو ساتھ لے جانے کے واسطے آئے تو انہوں نے اپنے سابقہ مالک اور مالکہ سے وفاداری کے باعث ان کے ہمراہ جانے سے انکار کر دیا اور بدستور دونوں کی خدمت کرتے رہے۔ زید رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر پورا یقین ہے۔ ان کے نزدیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ تمام خوبیاں بدرجہ اتم موجود ہیں جو ایک صاف ستھری زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ ان کے نزدیک یہ بات بالکل ناقابل قبول ہے کہ آپ نے وحی کے متعلق کوئی افسانہ گھڑ لیا ہوگا کہ لوگ آپ کو انبیاء سابقہ کا جانشین سمجھ کر عزت و احترام کرنے لگیں۔ چنانچہ زید کا نمبر اسلام میں شمولیت کے لحاظ سے تیسرا ہے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار کا جلد ہی امتحان ہو جاتا ہے۔ ابو طالب کو علم ہوتا ہے کہ علی نہ صرف یہ کہ اپنے تمام وقت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں گزارتے ہیں بلکہ انہوں نے اس نئے عقیدے پر جان تک قربان کر دینے کی قسم کھا لی ہے۔ اور پھر ایک روز ایسا اتفاق ہوتا ہے کہ وہ بچشم خود ان چند لوگوں کے ساتھ خشوع و خضوع سے عبادت کرتے دیکھ لیتے ہیں جن میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہے۔ ابو طالب پوچھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کس قسم کی عبادت ہے؟ آپ نہایت اطمینان سے جواب دیتے ہیں یہ خدائے قدوس کی عبادت ہے جو ہمارے دادا ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا۔ ابو طالب کچھ مسکراتے ہوئے دریافت کرتے ہیں اور تمہارے اس دین کی کیا حیثیت ہے؟ محمد کو یقین ہے کہ وہ اس مذہب کو اختیار کر لیں گے، اس لیے بڑے اعتماد سے فرماتے ہیں میں خدا کا رسول ہوں اور آپ کو اس دین میں شامل ہونے کی دعوت دیتا ہوں۔ ابو طالب کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی محبت ہے کہ وہ آپ کی اس بات سے ناراض نہیں ہوتے اور بڑے پیار سے کہتے ہیں محمد مجھے علم ہے کہ تم مخلص اور صاف گو ہو، تم ہی بتاؤ کہ میں اپنے آباء و اجداد کا دین کیسے ترک کر سکتا ہوں؟ ہاں میں صرف اس بات کی کوشش کر سکتا ہوں کہ تمہیں اعضاء و اقربا کے غصے اور برہمی کے مضر اثرات سے محفوظ رکھوں، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک جان میں جان ہے تمہیں ان لوگوں سے کوئی غضب نہیں پہنچنے دوں گا۔ یہ کہہ کر اپنے لڑکے کا ہاتھ تھامتے ہیں اور کہتے ہیں علی رضی اللہ تعالی عنہ میرے ساتھ چلو۔ علی کے دل نے کچھ تیزی سے دھڑکنا شروع کر دیا ہے، رخسار تمتما گئے ہیں اور باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتے ہیں ابا جان یہ بات ناممکن ہے، میں نے خدائے وحدہ لا شریک اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت پر قسم کھا لی ہے۔ ادھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفقت سے ان کا ہاتھ تھام کر فرماتے ہیں اگر جانا چاہتے ہو تو میری طرف سے اجازت ہے۔ علی کی آنکھوں میں غیر معمولی چمک پیدا ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہرگز نہیں۔ ابو طالب بھی ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اگر نہیں جانا چاہتا تو نہ جائے، مجھے معلوم ہے کہ وہ تمہارے پاس ہر طرح محفوظ اور خوش رہے گا اور مجھے یقین ہے کہ تم اسے کوئی نامناسب بات نہیں سکھاؤ گے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ، زید اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کے اسلام لانے سے اسلام کی بنیاد تو پڑ ہی چکی ہے، اس لیے اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جگری دوستوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ عبداللہ بن ابو قحافہ
बचपन ही से यार गार हैं। अयाम तफूलियत में दोनों एक साथ खेलते रहे, जवानी में भी यही यगानगत कायम रही और आज भी हमदम व हमराज हैं। बचपन के अब्दुल्ला अब अब्दुल काबा बन गए हैं और हरम मुक़द्दस के एक मुमताज़ कारकुन हैं। उनका पेशा तजारत है और अल्लाह ने उन्हें बहुत कुछ मालो दौलत दे रखा है। उनकी गैर मामूली दूर अंदेशी, दयानतदारी और क़ुव्वत फ़ैसला से लोग बखूबी आगाह हैं। फिर दौलत के अलावा किरदार ने कौम में उन्हें बड़ी इज़्ज़त दे रखी है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एहसास है कि अगर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम नवा हो जाएं, नहीं तहरीक में मोतबर इजाफ़ा हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको इस पर आमादा भी कर सकेंगे। भला अब्दुल्ला एक सर फिरे दोस्त की इस मुतनाज़ तजवीज़ को कबूल करके अपना ओहदा और मर्तबा किस तरह छोड़ सकते हैं। लेकिन चंद माह भी नहीं गुजरे कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत इस्लाम को कबूल कर लेते हैं और इस्लाम ले आते हैं। आज जो मुबल्लग दुनिया में अपने दीन की इशाअत के लिए मारे मारे फिरते हैं, वो जोश, ईमान और अकायद की पुख्तगी में उन मुसलमानों के पासंग भी नहीं कहे जा सकते। इस्लाम के बोए हुए बीज बड़ी तेज़ी से उग रहे हैं। हर नवार जो इस मज़हब में दाखिल होता है उसका ज़बरदस्त दाई बन जाता है। अली, ज़ैद और खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन बड़ी शदोमत से इसकी अशाअत में मसरूफ़ हैं। अब्दुल काबा तो हर गोशे में काम कर रहे हैं और कुरैश की कई मारूफ हस्तियों को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों तक पहुँचा चुके हैं। उनमें नुमायाँ तरीन अब्दुर्रहमान बिन नौफ, साद बिन अबी वकास, ज़ुबैर बिन अलूम, तलहा बिन अब्दुल्ला, साद बिन ज़ैद, अब्दुल्ला इब्ने मसूद, उमैर बिन यासिद रिज़वानुल्लाहुम अजमईन ये इस्लाम की अव्वलीन फतूहात हैं। तादाद में ज़्यादा न सही, लेकिन ख़ानदान, काबिलियत और दुनियावी हैसियत के लिहाज से उन्हें बड़ी अहमियत हासिल है। और इस तरह 3 साल गुजर जाते हैं। बहुत आहिस्ता आहिस्ता, बाज़ औक़ात बिल्कुल गैर मरई तौर पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरवों की तादाद अपने ख़ानदान के अफराद से निकल कर बढ़ते बढ़ते 40 तक पहुँच जाती है। आपका ज़्यादा वक़्त इनको तालीम देने और नए दीन की मुबादियात सिखाने में मसरूफ़ रहता है और इस ज़माने में आपको खुश आइन मुस्तकबिल की हल्की हल्की झलकियाँ भी दिखाई देने लगती हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात अभी तक एक ख़ास हल्के के अंदर महदूद हैं, यानी आपका ख़ानदान, जिगरी दोस्त या वो चंद असहाब जिन्होंने आपसे ताउन किया है। नामालूम पोशीदा तबलीग का दौर कब तक जारी रहता है। यकायक वही के ज़रिए आपको हुक्म मिलता है कि अब एलानिया लोगों को इस्लाम की दावत दें। आवाज़ सरदिश कहती है, आप उन लोगों की जमात को जिन्हें हमने दुनियावी नेमतों से बहरमंद कर रखा है नज़र उठा कर भी ना देखिए और ना उन पर गम खाइए। हाँ, मोमनों के साथ शफकत से पेश आइए। उनसे कह दीजिए कि मैं तो महज इज़ाब इलाही से डराने वाला हूँ। जिस तरह हमने इन लोगों पर अज़ाब नाजिल फरमाया जिन्होंने कुरान को झुटलाया, आप लोगों से साफ साफ कह दीजिए कि आप तो मेरे अहकाम के पाबंद हैं और मेरे ही अहकाम लोगों तक पहुँचाने की कर्ज से मबूस हुए हैं। ज़मीन और आसमान और जो कुछ उनके माबैन है हमने ही पैदा किया है और ये सब कुछ हक पर मबनी है। और हमने आपको वो 7 आयात जो बार बार पढ़ी जाती हैं, यानी सूरह फातिहा और कुरान अज़ीम अता फरमाया है, तो आप अपने रब की इबादत करते रहिए हत्ता कि आपको अम्र यकीनी मौत पेश आ जाए। इस वही की बिना पर आप अहले कुरैश को फ़ौरन ही कोहे सफ़ा के दामन में इकट्ठा करते हैं और पहली मर्तबा अलल ऐलान इस्लाम की दावत देते हैं। सबसे पहले पैगंबर इस्लाम हाज़रीन से दरियाफ़्त करते हैं कि आप लोगों ने कभी मुझे झूठ बोलते देखा है? जवाब में सब यक ज़बान होकर कहते हैं, कभी नहीं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर मैं ये कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर जरार आप पर हमला करने और तबाही मचाने के वास्ते मस्तूर खड़ा है, तो क्या आपको मेरी बात का यकीन आ जाएगा? जवाब मिलता है, यकीनन, बेशक। तो फिर सुनिए,
اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن حکیم کی آیات سناتے ہیں۔ اس کی قرأت لوگوں کو مبہوت کر دیتی ہے۔ عرب گزشتہ 1 صدی سے اپنی نثر و نظم کی فصاحت و بلاغت میں مشہور ہیں۔ اس سلسلے میں ان کی شہرت روم اور ہندوستان کے درباروں تک پہنچ چکی ہے۔ ان میں لاتعداد شاعر اور مصنف پیدا ہو چکے ہیں اور ان کا رسم اللحظ تکمیل کی حد کو پہنچ چکا ہے۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کلام انہیں سنا رہے ہیں وہ بالکل ہی مختلف نوعیت کا ہے۔ اس کی خوش کلامی بے مثال، زمزمہ پرداز کی عظیم النظیر اور نفس مضمون بہت اعلیٰ اور رافع ہے۔ انسانی دماغ جو اعلیٰ تخیلیات پیش کر سکتا ہے یا ان سے کہیں بالا تر ہے، یہ بیک وقت شیریں بھی ہے اور تلخ بھی۔ اس سے امیدیں دوبالا ہوتی ہیں۔ وہ بڑے حسین و جمیل نظارے پیش کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی اس کو سن کر برق و رعد کسی کیفیت بھی طاری ہو جاتی ہے۔ پھر اس میں تمام دنیا کی تمام مذہبی کتب کا لب لباب اور موعظت و حکمت بھی شامل ہے۔ اپنے پروردگار عالی مقام کی تعریف کیجئے جس نے مخلوق کو بنایا اور پھر اسے تکمیل کو پہنچایا، جس نے ہر چیز کا اندازہ لگایا اور پھر راہ دکھائی، جس نے زمین سے چارہ اگایا پھر اسے سیاہ کوڑا کر دیا۔ آخرت کی زندگی بہت بہتر اور زیادہ پائیدار ہے۔ بلا شبہ یہ بات پہلے صفیوں میں بھی بتائی جا چکی ہے، یعنی ان کتابوں میں جو حضرت ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھیں۔ پھر دوسری وحی سناتے ہیں، خدا تعالیٰ کے نام سے جو نہایت بخشش کرنے والا اور مہربان ہے، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت و طاق کی اور رات کی جب وہ گزرنے لگے، کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے عاد اور سمود اور فرعون کے ساتھ کیا کارروائی کی، جن کے زبردست لشکر تھے۔ اپنے رب کی طرف واپس آ جائیے اور برگزیدہ بندوں میں شامل ہو کر جنت میں داخل ہو جائیے۔ پھر دوسری وحی سناتے ہیں، خدا تعالیٰ کے نام سے جو نہایت بخشش کرنے والا اور مہربان ہے، سورج کی قسم اور اس کی تیز روشنی کی اور چاند کی جب وہ اس کے بعد طلوع ہو، اور دن کی جب وہ سورج کو نمایاں کرے، اور رات کی جب وہ اسے چھپا لے، اور آسمان اور اس کے خالق کی، اور زمین اور اس کے پھیلانے والے کی، اور انسان کی اور جس نے اسے تکمیل تک پہنچایا۔ قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، اور دن کی جب وہ روشن ہو جائے، اور اس کی جس نے نر و مادہ پیدا کیا اور جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور اسی سے ڈرتا رہا اور اچھی بات کو سچ جانا۔ ہم بہت جلد اس کے لیے نیکی کی راہ آسان کر دیں گے، لیکن جس نے اسے جھٹلایا تو ہم اس کے واسطے بدی کی راہ پر چلنا آسان کر دیں گے۔ وہ گڑھے میں رہے گا اور اس کی دولت اس کے کچھ کام نہ آئے گی، اس لیے ہم تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے خوف دلا رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کے دلوں پر ان باتوں کو سننے سے ہلکا سا خوف طاری ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر حاضرین آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ حق اور سچائی کی وسعت تو بے پناہ ہے، لیکن اس کو سمجھنے اور اسلام میں داخل ہونے والے بہت تھوڑے ہیں، بہت تھوڑے ہیں، بہت تھوڑے ہیں۔